بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ پاکستان کے اندر صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ چینی وزیر اعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں اپنے وفد کے ساتھ۔ ایس سی او سمٹ کل اور پرسوں ہوگا۔ پاکستان کے اندر وسیع تر تیاری کی گئی ہے، اس حوالے سے اسلام آباد کو سجا دیا گیا ہے، معاملات درست سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ جو کا تو ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ احتجاج جو کہ انہوں نے 15 تاریخ یعنی کل کے لیے پلان کیا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے تو یہ احتجاج مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی بڑی بات نظر نہیں آتی، لیکن اب تک جو اطلاعات سامنے ہیں، جس وقت ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے لائیو پیش کر رہے ہیں، حکومت کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں نظر آتا کہ عمران خان صاحب سے کسی بھی کی ملاقات کروائی جائے۔ اگر بات سامنے رکھی جائے تو بیرسٹر غور خان صاحب نے 12 تاریخ کو ایک خط لکھا وزیر داخلہ کو، جس کا جواب انہیں وزیر داخلہ نے ایک فون کال کے ذریعے دیا، جس میں ان سے بات کی گئی، یعنی غور خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے بات ہوئی، جس میں ان کو کہا گیا کہ آپ کی درخواست پر غور کیا جائے گا۔ لیکن آج باقاعدہ طور پر ایک وضاحت بھی جاری کی گئی کہ درخواست پر غور کرنے کا کہا گیا ہے، ملاقات کی یقین دہانی کسی نے نہیں کروائی تھی۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے 8 سے 10 روز میں تو کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے، یعنی عمران خان صاحب تک رسائی نہیں ہے۔ کیسز کی سماعت غالباً 19 اکتوبر تک ملتوی ہے۔ کسی عدالت کا حکومت یہ کہتی ہے ایسا حکم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے فوری ملاقات کروائی جائے، تو اس میں کیا ہے 2-3 دن بعد ملاقات ہو جائے گی۔ جبکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مہمان اس خطے سے ایک پین ایشین کانفرنس ہے، ایس سی او کی سربراہی پاکستان کر رہا ہے، اس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، تو اصولی بات ہے کہ اس دوران کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ملک کے اندر کوئی ایسے حالات پیدا ہونے چاہیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمارے سامنے ہے۔ ایک بات جو ریکارڈ کے لیے میں اپنے ویورز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سال 2022 کی ہے۔ اس وقت او آئی سی کا اجلاس تھا، فارن منسٹرز آئے ہوئے تھے اور باقاعدہ طور پر تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھی بڑا زور تھا کہ اس کو پاس کروایا جائے۔ ٹیبل کی جا چکی تھی اور ووٹنگ کا ظاہری بات ہے آئینی طور پر ایک وقت متعین تھا۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور اپوزیشن میں تھے۔ بلاول صاحب کا جو کلپ ہے وہ بڑا آئیکونک ہے، اس وقت وہ کیا فرما رہے تھے، سوال ذرا سنیے۔ اسمبلی منڈے تک عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کر تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کانفرنس کیسے ہوتا ہے۔ او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے، ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آئین شکنی کرنا چاہیں، قانون توڑنا چاہیں۔ ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے، ہم وہاں پر دھرنا دیں گے پھر۔ یہ وہ صورتحال ہے جو موجود تھی اپنی جگہ پر، اور بھی بہت سی چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں، جس میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے ایک موقف اس وقت اپوزیشن نے بہرحال یہ لیا کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم کوئی ایسی پوزیشن یا ایسی سچویشن ڈیولپ نہیں کریں گے جس سے حالات یا واقعات یا معاملات خراب ہو جائیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر اس وقت کی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا 2022 کے اندر ایگزیکٹلی کیا موقف تھا، یعنی حالات واقعات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ عابد سیر علی صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ عابد بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ جناب اظہر صدیق صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی۔ عمران شفقت صاحب سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر، عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عابد سیر علی صاحب ویسے وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، وہ رول ریورسل بھی ہو گیا ہے، بٹ اجازت دے دیتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کیا 15 منٹ کی ہوتی تو ان کے پاس عذر ہی نہ رہتا۔ اب تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ جی عذر ختم کریں احتجاج کا، کیا ضرورت ہے کنٹینرز لگانے کی، راستے بند کرنے کی، جب اتنے بڑے پیمانے پر مہمان اسلام آباد میں موجود ہیں۔ دیکھیں منیب فاروق صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہم تو ویسے ہی اس پروسیس سے بڑا تلخی والے پروسیس سے گزرے ہیں اور کئی دہائیوں سے گزرتے آ رہے ہیں، اور ہم کسی بھی وکٹمائزیشن کے خواہ نہیں ہیں۔ یہ کورٹ میٹر ہے، عمران خان صاحب کے کیسز عدالت میں ہیں، عدالتیں ریلیف دیتی نہیں دیتی، ملنے کی اجازت دیتی۔ نواز شریف صاحب کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وقت بھی جب ملاقات کے لیے ہوتا تھا 15 دن نہ فیملی کو ملنے دیا جاتا تھا، کھانا بھی نہیں، لیکن میں اس ڈیٹیل اہلیہ سے بستر مرگ پہ بات بھی نہیں کروائی گئی، وہ تو خواجہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا سپریڈنٹ کو کہا اور وہ بھی فیکٹ بات کیا بات کرا دو، پھر وہ بعد میں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں جی آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔
تو منیف فاروق صاحب اتنی پولرائزیشن ہم نے کر دی ہے نظام میں اور گالم گلوچ کے کلچر کو پروموٹ کر دیا, ذاتی دشمنی تک چلے گئے, پاکستانیت ہم بھول چکے ہیں. اس وقت بھی لے لیں حالات جب ابھی آپ نے کلپ چلائے, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اور ایک وہ لیگل ڈاکیومنٹ تھا, وہ آپ اس کو روک نہیں سکتے, لیکن آپ نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جو بھی آپ کر سکتے تھے. لیکن اس میں آپ عدالت کے اندر کیسز ہیں, عدالت آپ کو ایک مرتبہ نہیں روز ہی ملاقات کرنے کا ٹائم دے ہمیں کا. اس وقت بھی جب ہوم آفس سے اور وزارت داخلہ سے اور ہمیں عدالتوں سے نام لے کر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت ملتی تھی, ان کی فیملی کو ونس ان اے ویک, وہ بھی سیٹرڈے سنڈے کو ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی. لیکن میں اس میں عوام کوئی نہیں ہے, ملاقات کی بات نہیں ہے, لیکن آپ منیب صاحب ریاست پر چڑھ دوڑنے کی بات کریں, اگر آپ اپنے مسلز دکھائیں کہ جی ہم ایسے کر دیں گے, ریاست اپنی ریٹ رکھتی ہے, وہ ٹھیک ہے, بٹ مسئلہ یہ علی صاحب کہ اس وقت جو اس کو بیٹھ کر ریزالو ہونا چاہیے, لیکن ریزالو نہیں ہو رہا نا. دیکھیں اگر آپ اسلام آباد کے جلسے کا ٹائم بدلنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سینسٹیو میٹر اسلام آباد میں لگا ہوا ہے, کیس ہے, اس سے ریلیجس سینٹیمنٹس بڑے اس وقت تھے, اور آپ نے فوری طور پر گنڈاپور صاحب گئے, اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد بھیجا, یا جو ان کو اڈیالہ جیل بھیجا, بتایا جاتا ہے صبح 7 بجے بھیجا, اور وہ جلسہ مؤخر کر دیا گیا. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. اب بھی ایک صورتحال اسلام آباد کے اندر سینسٹیو ہے, اسلام آباد سجا ہوا ہے, آپ ایس سی او کی میزبانی کر رہے ہیں, ایک ملاقات اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے, کروا دیتے. اس میں کوئی ملاقات کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور میرا خیال کہ بیٹھ کر معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے. انہوں نے درخواست دے دی, اور کیسے بیٹھے, دیکھیں اس کو وزارت داخلہ کیا پتہ اجازت دے دے, یہ آپ کو امید ہے کہ شاید کل تک اجازت یہ تو وزارت داخلہ نے فیصلہ کرنا نا, یہ ماحول ملک میں ہونا نہیں چاہیے نا, اور یہ ایک اچھا جسچر جانا چاہیے پوری دنیا کے لیے پاکستان کی طرف سے. تو کوئی حکومت اس پہ رکھنا نہیں ڈالتی, یہ عدالتوں کا معاملہ ہے, ایک بٹ اس وقت فیس کرنے ٹرائل کو. حکومت کو اگر انہوں نے وزارت داخلہ ایک فورم ہے, اگر انہوں نے رابطہ کیا ہے تو وہ فیصلہ کل تک کر دیں گے, تو کیا پتہ وہ اجازت دے دیں. نہیں, بٹ عزیز صدیق صاحب آپ لوگوں کو ٹائمنگ کی بھی تھوڑی سی خیال ہونا چاہیے نا, کہ ایک بات تو اندازہ لگا لیں, آپ نے اے پی سی تھی وہ سین کے حوالے سے تھی, اس پہ اس کا بوائک آؤٹ کر دیا, اس پہ تو چلے آپ ایک بہت بڑی جماعت ہے, جانا چاہیے تھا غور خان صاحب کو. ابھی آپ کو پتہ ہے ایس سی او کی سربراہی کو, ایسا تو نہیں نا کہ آپ ایسی جماعت ہے جس کو پارلیمانی سیاست کا یا پتہ ہی نہیں, عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, وہ پھر آپ نے کہا نہیں ہم نے 15 کو احتجاج کرنا ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. سو ناؤ دا نوشن از کہ آپ کسی کو اہمیت ملک سے زیادہ دے رہے ہیں. اچھا نہیں, میں تو دیکھیں وہ آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے اعزاز, باغی کے اعزاز اب کسی اور سیاسی جماعت کے ہمارے شکر الحمدللہ پہنے ہوئے ہیں اور پہنے دیں گے, تو یہ تو ذہن میں رکھ لیں. اور یہ ہمیں کسی نے بے وطنی کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے, قوم نے دے دیا, کسی کو بھی نہیں چاہیے ہوتا. میں سے بتا رہا ہوں, قوم نے دے دیا, قوم نے ووٹ کی شکل میں دے دیا. آج بھی کوئی ایشو سیٹل کرنا ہو نا, آپ عوام سے رائے لے لیا کریں, ہم آپس میں بیٹھ کے لڑتے رہیں. اور میں ذرا تھوڑا سا کوشش کروں گا, دیکھیں آپ نے الفاظ سارے سنے محترم شہباز شریف صاحب کے اور محترم بلاول بھٹو صاحب کے, انہوں نے کہا تھا اجلاس نہیں ہونے دیں گے. ہم نے کوئی ایسا کہا ہے کہ ہم ایس او سی نہیں ہونے دیں گے؟ ہم پہ الزام لگاتا رہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھے, وہ کیا نکلا, تو نہیں تو وہ لکھے سر وہ کیا خط لکھے, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ پیسے نہ دیں. پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ ہم نے تو ٹرانسپیرنسی کے پرنسپلز کے کانٹیکسٹ میں بات کوئی غلط تو نہیں کی. آج کیا کیا, آج نیب کا کہہ رہی ہے نا, وہ بتا تو دینا ایسی بات. تو وہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے نا بڑا کہیں پہ نگاہیں, کہیں پہ نشانہ. آپ کو ایس سی او سے کچھ نہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے خالی احتجاج کرنا ہے. بڑی بات سنیے گا, بات بڑی سمپل سی ہے, یعنی یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, وہ سیاسی ایک نعرہ ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں, اچھا میں بتاؤں آپ کو, جی میں چونکہ اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ کافی اٹیچ رہا ہوں, نواز شریف صاحب کی 26 ملاقاتیں ہوتی تھی روزانہ کی ڈیبیٹس کے اوپر. 26 جی ریکارڈ منگوا لیں روز 26. آپ روز 26 جتنے دن کے لیے ملاقات ہوتی تھی نا ہفتے میں, اس میں 26 آپ چھوڑ دینا, آپ یوں کر لیتے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن بنا لیں اس کے اوپر, یا کوئی اور انکوائری کر لیں. ایک جوڈیشل کمیشن بنے چھوڑ دینا, بری ویسے نہیں نا. وجہ کیا ہے, ہمارے ہاں ایک ہی طرح کے راگ سن کے کان پک گئے ہیں,
वही तरीका कार है। अब ज़रा समझिएगा, फैसला गवर्नमेंट ने करना है ना, ये वजारत दाखिला कहाँ से आ गई? आर्टिकल 90 और 91 बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट ने फैसला करना है। तो वजारत दाखिला जो है वो कौन है? हर एक को पता है ना। मोहसिन नकवी साहब किन के आदमी हैं या फैसल बट्टा किन के आदमी हैं? तो इन्होंने ये मौजूदा हुकूमत बेचारी ने क्या करना है? बहरहाल फैसल वाडा साहब तो के पास तो कोई वजारत नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वफाकी वजीर दाखिला है। देखिए वो वफाकी वजीर दाखिला जहाँ के हर एक को पता है। अब हमें कोई डाउट नहीं, हमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। इसका मतलब है इनके बस में कुछ नहीं है ना। एक्चुअली जो बात को समझिएगा, नहीं हम ये तो नहीं कह सकता ना कि मोहसिन नकवी साहब के बस में कुछ नहीं, उनके बस में भी कुछ नहीं है ना जी। वो जहाँ से फैसला आ रहा है वहीं से फैसला होना है। और आपको मेरे से ज्यादा पता है, आप ज्यादा उन लोगों के करीब आप बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। आपको भी पता है कि क्या हालात और वाकयात हैं। बात बड़ी सिंपल सी है, एक लीडर 3 अक्टूबर से मुलाकात नहीं करने दे रहे। किस बुनियाद पर नहीं दे रहे? यानी इस मुल्क में आपको थ्रेट है, कहां पर? अड्याला जेल में एसओसी होने जा रहा है यार। आप अंदाजा लगाएं, खुद आ रहा किस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं आप? आपने तो अपना केस खुद खराब कर लिया है पूरी दुनिया के अंदर। और हमने अगर एहतजाज भी करना, हमने एसओसी वगैरह कोई डिस्टर्ब नहीं करना। तो फिर आपने एहतजाज किस डी चौक पे जाके अब क्या करेंगे? मैं अपनी बात, पहली तो बात है, हमने अगर जाना है ना वहां, तो हमने वहां बिल्कुल नहीं जाना। जो आपका इजलास हो रहा है वो इजलास होता रहेगा, हमें इजलास से कोई लेना नहीं। पर डी चौक कितना दूर है? और देखे जो भी है, देखे एक बात बड़ी वाज़ेह है, यही फर्क है स्टेट्समैन होने में, यही फर्क है। हम अल्फाज का चुराव बड़े ध्यान से करते हुए ना, यानी क्या मुश्किल काम है। अभी चलते हैं आज। नहीं, वैसे अगर आपने एहतजाज करना है, अगर आप ये एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो ये 18, 19, 17, अच्छा मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बता दीजिएगा 2.5 सालों में कौन सा एहतजाज वक्त पे होने दिया उन्होंने? पीछे देखा था आपने ना, डी चौक जाना था। मैंने कहा 15 सुनिए ना, वो सुनिएगा ना, वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि ये प्यार मोहब्बत से तो मानते नहीं है कि शायद इन्हें ये ख्याल आ जाए, कि शायद इन्हें ये ख्याल आ जाए कि नहीं भाई कि बड़ा सीरियस इशू है। कि फिर वो जो दिफा के वजीर कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। यार देखिए मेरी बात सुनिएगा, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई ये वो मेहमान हैं। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं भाई, हम फसादी जमात नहीं है। इल्जाम लगता रहा कि जनाब हमने पता नहीं वो रेडियो पाकिस्तान जला दिया, बरी हो गए। 9 मई के मैं केसेस खुद देख रहा हूँ, एक भी सबूत नहीं है। अच्छा। कोई भी सबूत नहीं है। चले हम यार डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ वो कोई आपको मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते नहीं अभी पिछले दिनों भी फसाद डालते हैं, 800-900 बंदा देखे ना। देखें ये रिटोरिक है, आपको पता नहीं क्या होता था। सुनिए ना, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, पेट फाड़ के निकालेंगे हम। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें क्या क्या यार, ये खुदा रहा है यार। डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। कोई आप किसी को डाकू, सुने मैं बताऊंगा, मैं फिर वही बात बताऊं ना। सुने ना, मैं यही कह रहा हूं, आप भी रेटरिक को छोड़ दें। नहीं, मैं रेटरिक की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि 85 से लेकर आज का सफर करते हम पहुंच गए हैं 2000, और हमने वही पल्लू पकड़ा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का, उसी के पल्लू पे साथ लड़के रखना चाहते हैं। आप जमहूरी जमात हैं यार, जमहूरी फैसले करें यार। अगर ये किसी और मुल्क में होता तो ये आपका ख्याल इस तरह हो रहा होता? बिल्कुल, उन्होंने मुजाहरे भी करे था। ये अच्छा एक बात है आबिद चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं इमरान साहब के पास जाऊं, वो 26 मुलाकातें मुझे बड़ी तशवीशनाक बात लग रही है कि कहां 26 और कहां आप 3 अक्टूबर से जी बिल्कुल एक भी नहीं होने दे रहे। ये मुझे साबित कर दें कि 26 मुलाकातें। चले अच्छा चले अगर आज साबित करने की बात है, आपने भी यहीं पे होना। आप अगर धरने में जाना होता तो इस वक्त आप इस्लामाबाद की राह पे होते। यहाँ पे केस लगे में लाहौर वैसे फीसा नहीं है, नहीं तगड़ियां फीसों का इशू नहीं है, फीसों का इशू नहीं है। बच्चे जेल में जा रहे हैं, आप बेफिक्र रहिएगा। इसका मतलब है ये यार ये कहने का मैं जाऊंगा, आपको मशवरा दे रहे हैं, मशवरा नहीं दे रहे, आपको मशवरा ये दे रहे हैं कि पहुंचे, यानी वो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जलसे में लाजमी जाना नहीं है, ना जाए, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि मुजम्मत नहीं मुरम्मत होगी। एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है? ये धमकियां कौन दे रहा है? चैलेंज कौन कर रहा है? चैलेंज मैं तो आपको समझा रहा हूँ। नहीं, वो आपकी बात नहीं हो रही है, उनकी आपकी बात नहीं हो रही। जनाब वो क्या कह रहे हैं? आपको मशवरा लगे हैं। मुरम्मत का लफ्ज करते हुए शर्म आनी चाहिए, जिसने लफ्ज इस्तेमाल किया है 1000 बार सोचना चाहिए कि मुरम्मत का लफ्ज कहते हैं। रियासत अपनी रेट रियासत अपनी कौन सी रियासत है? रियासत से पंगा ना लेना। कौन सी रियासत यार, खुदा मुनीब, कौन सी रियासत की बात कर रहे हैं? कौन सी रियासत की बात है? एक मिनट जरा थोड़ा पंजाबी में कहते हैं मट्ठे हो जाओ, हौले चल दे। देखें ये जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस तनाज़र में कह रहे हैं, लेकिन मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस तनाज़र में कह रहे हैं, लेकिन मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुनीब साहब सीधी सी बात है, ये 26 मुलाकातें दिन में, जो भी ये कह रहे हैं, मुनीब साहब
کل کا جو دن ہے پاکستان کے لیے، آج بھی ماشاءاللہ چین کے کوئی دیکھیں وہ طاقتیں جنہوں نے بلوچستان میں ٹیررزم کرایا، کئی لاشیں بیچارے ہمارے لقمہ اجل بن گئے. جی جی جی. اور اس دھرنے کی آڑ میں بھی کئی افغانستان کے لوگ مشکوک پکڑے گئے، شہری باشندے ان کے دھرنے کی آڑ میں. اور یہ پھر بعد میں انکاری ہوں گے کہ جی ساڈا کی قصور سی تسی نہ آن دیں. تو لہذا ایک قانونی جنگ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی ادھر ہی ہیں، آپ ان سے اگر 2-3 دن میں فرق نہیں پڑ جائے گا، کوئی فرق پڑ جائے گا. بھائی میں ذرا صرف ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، میری بات سنیں نا، ڈس ایڈوانٹیج ہو جائے گا. صرف ایک چھوٹی بات کرنی ہے، صرف ایک چھوٹی واپس آ رہے ہیں نا آپ سے لوگ، یار مزہ کا جواب بھی آ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑنا، جواب بھی آ جائے گا. سنیں میری بات سنیں. میں کیا کہنے لگا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ اجلاس نہ ہو. اجازت دیں. انہوں نے مہمان کی میزبانی کرنی آج چینا کے وزیر جان بوجھ کے اجازت دیں تاکہ احتجاج ہو. عمران شفقت صاحب بات یہ ہے کہ غلطی پر کون ہے؟ حکومت پہ کہا جاتا ہے بڑا دباؤ ہوتا ہے جی، اور حکومت کو معاملہ ڈیفیوز کرنا چاہیے. ایک ملاقات ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو جاتی تو شاید بڑی بات نہ ہوتی. بہت شکریہ منیب صاحب. بات یہ ہے کہ جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج دوپہر تک وزارت داخلہ بھی اور جو پاکستان کے جو سیکیورٹی سے متعلقہ جو ادارے ہیں وہ بڑا اس درخواست کو انہوں نے سیریسلی کنسیڈر کیا. اچھا. اور 90% چانسز دوپہر تک تھے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی. اوکے. لیکن پھر وہ جو آفٹر تھاٹس ہوتی ہیں، ایک ہی وقت میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ وزارت داخلہ والوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جی کہ نتیجہ کیا نکلے گا اس ملاقات کا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنا جو احتجاج ہے وہ کال آف کر دے گی؟ اچھا. تو جواب کسی کے پاس یقینی نہیں تھا، ایون کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس بھی یہ جواب نہیں تھا. اچھا. تو ضمانت کون دے رہا ہے اس بات کی؟ یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کل رات کو 9 بجے ٹیلی فون کے اوپر محسن نقوی صاحب سے گفتگو کی، خود فون کال کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس میں نقصان تو پاکستان کا بھی ہوگا اگر ہم احتجاج کریں گے، اور پی ٹی آئی کا بھی ہوگا. ہم جا کے عمران خان صاحب کو یہ والی بات سمجھائیں گے کہ آپ اخلاقی جواز کھو بیٹھیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک 11 سال بعد جو ہے وہ ایک اس لیول کا ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اور یہ جو لوگ مہمان ہیں، جو ممالک، ان کا بھی کنسرن تھا کہ اس طرح کا ماحول وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ جگ ہسائی ہو. تو اس کو ذرا پاکستان کی گورنمنٹ سموتھلی ہینڈل کر لے. تو جب وزیر اعظم صاحب لینڈ کر گئے تو حالات تھوڑے سے بدل گئے، اور پھر جب رابطہ کیا دوبارہ جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے، تو ان سے پھر یہی بات پوچھی گئی کہ جی آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کال آف کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بس میں نہیں ہوگا. اچھا. تو پھر اس کے بعد ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس. یہ جو ہمارے دوست ہیں وزارت داخلہ میں وہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے کہ گارنٹی اب کس کی، کون کو، جب وہ بیرسٹر صاحب جو درخواست دے رہے ہیں حامد رضا صاحب سمیت، جی جی، تو کس کی بات پہ ہم یقین کریں؟ اگر اس ملاقات کے بعد بھی یہ والا کام ہو گیا تو پھر بھی ہمیں وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ملاقات نہ کروا کے کرنا تھوڑی سی ان یوزول بات نہیں عمران بھائی آپ کو عمران شفقت صاحب کہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ ملاقات کرا دیں، ہم مؤخر کر دیتے ہیں. بہت سے متعدد جو ان کے رہنما ہیں ان کا بیان آیا اس حوالے سے. یہ مجھے تھوڑی ان یوزول لگ رہی ہے بات کہ کیوں نہیں سنی گئی. میں ذرا اگر جب آپ کے جواب سے ہم شروع کر لیتے ہیں، ایک مختصر وقفہ واپس آ رہے ہیں، اور ایک معاملہ ایسا بھی ہے جس کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے. ایس سی او کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ اس آئینی ترمیم کے اندر جو حکومت لانا چاہ رہی ہے اور حکومت کے اتحادی لانا چاہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم آہنگی کافی حد تک پیدا ہو گئی ہے. بریک کے بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عمران صاحب ایک بات جو ابھی میں بریک سے پہلے بھی آپ کے سامنے کر رہا تھا، جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں ان کا ویڈیو پہ بیان ہے، وہ مریم احمد صاحبہ ان کے پروگرام میں سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ہمیں ملاقات کرا دیں تو ہم مؤخر کر دیں گے. اسد قیصر صاحب کے بیانات ہیں، تو کیا ان بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟ پھر یہ بات ہے جو اصل سامنے آ رہی ہے.
جی اسی طرح یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب بات کرنے والے ہیں، بیرسٹر گور صاحب خود گارنٹی نہیں دے رہے، اور پھر یہ کہ بیرسٹر گور صاحب کی عمران خان صاحب کی نظروں میں کتنی کی اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بزدل آدمی ہے، اس کو فارغ کر دینا ہے۔ اس طرح کی جب باتیں جس شخص سے متعلق کی جا رہی ہوں، ویٹیج تو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر کسی اور کا بننے نہیں دیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ایک یوں سمجھے کہ ان کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں، ان کی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں، تو حکومت جو ہے اس نے انہی بنی خطوط کے اوپر سوچا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا یہی فیصلہ تھا۔ ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اجازت دے دیتے، ملاقات ہو جاتی، اس کے بعد بھی اگر وہ وہی کچھ کرتے تو اخلاقی جواز جو تھا وہ یا اخلاقی برتری جو تھی وہ گورنمنٹ کو حاصل ہو جانی تھی، لیکن محض جو امکانات کی بنیاد کے اوپر اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا، یہ حکومت والوں کا یہ والا خیال ہے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس بات کے اندر پھر وزن ہے کہ یہ شک کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی بحیثیت جماعت، ان کا اصل پروگرام یہ تھا کہ 15 تاریخ کو ہم نے ایک شو کریٹ کرنا ہے تاکہ یہ ایونٹ سیبوٹاج ہو، حالانکہ وہ اس کو پبلکلی ڈینائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں پھر ماضی میں جانا پڑے گا۔ 2014 میں کیا تھا؟ 2014 میں سی پیک کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور پھر اس وقت کی چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، صحیح ہے، اس کے چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا۔ شہباز شریف صاحب گئے تھے، جا کے ان سے رئیس شریف صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ آپ انٹروین کریں، کہ انہیں کہیں کہ اٹھ جائیں، لیکن وہ نہیں اٹھے تھے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کیا یہ سائنس ہے کہ جہاں پر بھی چین کا شنگھائی کا ذکر ہوگا وہاں پر عمران خان صاحب فساد کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ سوری میں یہ والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یا کم از کم وہ ایک ہیجان جو ہے ملک کو، قوم کو، ریاست کو مبتلا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب بھی کہیں پر پاکستان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو، وہ IMF کے معاملات ہوں، آپ وہاں پر ان کو خط لکھتا پائیں گے۔ اگر جس ملک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سازش اس لیے کی ہے کہ ہم نے ان کی غلامی سے نکل رہے ہیں، ان کے انٹروین کرنے کے اوپر اب وہ بہت راضی ہیں، وہاں پر اپنی وہ لابنگ فرمز ہائر کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے بات کی کہ جی کہ یہ ان یوزل سی بات ہے کہ محض خدشات کی بنیاد کے اوپر دیکھیں کہ یہ کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک لگج اس نے اٹھایا ہوا ہے وہ 9 مئی کا ہے۔ 9 مئی میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ریاست 100 دفعہ سوچے گی۔ ان کے ساتھ باقی سیاسی جماعتوں والا معاملہ کرنا میرا خیال ہے کہ ذرا مشکل کام ہے، فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے۔ تو اس طرح کے جب آپ ماضی اس طرح کا رکھتے ہوں تو پھر آپ کو حال میں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ باقی لوگوں کے ساتھ جس طرح کا ہوتا ہے آپ اس کا مطالبہ کرنے میں ایسے نہیں ہوتا۔ پر عابد سراج صاحب آپ لوگوں کو کیا فرینکلی حکومت ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے بیٹھ کے معاملہ حل ہو جاتا، ڈاؤٹ ہے آپ کو ان پہ بحیثیت جماعت کے یار یہ وعدہ خلافی کر جائیں گے آج؟ مطلب انہوں نے کیا آنا ہے؟ فرینکلی اسلام آباد تو سیل ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ ملاقات ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، اس وقت پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو پچھلے کئی سالوں سے ڈیمیج ہوا تھا، زیرو رسک انوالو ہونی چاہیے کہ اتنی دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے چینی باشندوں کو کراچی کے اندر دھماکہ کر کے اڑایا گیا۔ پھر بلوچستان میں وہی ایک ریل چلتی ہے، وہی ایپیسوڈ اسلام آباد میں خدا نہ خواستہ ہو جائے۔ دیکھیں ملاقات نعوذ باللہ یہ کوئی فلسفہ تھوڑی ہے کہ چیز ملاقات نہیں ہوگی کہ پاکستان نہیں رہے گا۔ آپ ریاست کو مد نظر رکھے ملاقات۔ منیب صاحب میری کھانا شام کو نہیں، صبح نہیں، 2-3 دن، اب جو ریسٹورنٹ بند ہے، ہر چیز سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ لوگ مر جائیں گے وہاں پہ۔ نہیں ان کا خیال ہے کہ آپ خائف ہیں تحریک انصاف کے قائد سے۔ خدا کی قسم کوئی خائف نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ ریاست کسی چیز سے خائف نہیں ہوتی۔ اچھا، ریاست کا کام ہے کہ اپنے جو عوام ہے اس کے لیے بہتر کام کرنا، پاکستان کا سافٹ امیج ڈیولپ کرنا۔ ریاست ہے، ریاست سے آپ الجھ نہیں سکتے، آپ کو اس چیز کو ماننا پڑے گا۔ ریاست کا مطلب ہے تمام ادارے آپ اگر دیوار پر ٹکر ماریں گے سر آپ کا پھٹے گا، دیوار ادھر کی ادھر رہ جائے گی۔ اگر مطلب آپ ریاست کی طاقت اگر آپ نے ابھی تمام لوگوں کی زبان سنائی، میں وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے کہنے پہ عمر صاحب نے کہا فلان، اب جو
اب میں کہہ دوں کہ یہ اسرائیل کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ امریکہ کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں، یہ فلان کے کہنے پہ تو اے پی سی میں نہ جانا اس کی کیا وہ دیکھیں کیوں نہیں کہ یہ عمران خان کی ملاقات ضروری ہے، فلسطین کی شہادتیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے بقول ان کے ادھر لوگوں کی زبان صدعام، میں اس کو نہیں روک سکتا۔ میرا منیر صاحب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات پتہ نہیں اظہر صدیق صاحب گئے نہیں گئے مجھے نہیں پتا، لیکن 2 دن مؤخر کر دیتے، 4 دن مؤخر کر دیتے، عدالتوں میں آپ جاتے ہیں، آگے بھی ہر چیز آپ لے کر جاتے ہیں، آپ کو اجازت مل جاتی ہے، عدالتیں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں نا 3 تاریخ کے بعد سے لے کے 19 تاریخ تک تو عدالت نے ڈیٹ آگے کر دی۔ میرا آپ سے سوال ہے، جی جی، احتجاج کرنے سے ان کی ملاقات ہو جائے گی؟ ان کا تو لگتا ہے ہو جائے گی، کیونکہ بقول آپ کے وزیر دفاع کے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اگر ریاست کو پھر آپ ایسے ہی اپاہج سمجھتے ہیں پھر کالر نہیں تو وہ جو جلسہ آگے کرانا تھا تو سویرے 7 بجے ملاقات ہو گئی تھی۔ نہیں تو پھر وہ ان کا ٹریک ریکارڈ گندا ہے، اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، اوکے ہر چیز میں یو ٹرن ہے، آپ نے سنا ہوا نا یو ٹرن؟ جی جی جی، جتنے بھی پاکستان میں یو ٹرن ہوتے ہیں ادھر لکھا ہوتا ہے عمران خان، لہذا روز ہمیں یہ چیزوں پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر میری بات سنیں، ہم نے آج تک، مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہسٹری بتا دیں جی، کوئی ہم نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہو، نواز شریف صاحب کی آپ نے وہ جو اسلام آباد سے پنڈی سے لے کر جی جی لاہور تک، دیکھ سن لیں، 100 کینٹ گزرا، ہر چیز گزری، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ ہم اب کہتے ہیں جی نواز شریف نے زیادتی کی تھی، ایسی تھی تیسی توڑی تو یہ کس قسم کی ہے؟ اچھا نہیں، بٹ ایک اظہر صاحب نے اس کا جواب دینا ہے، بریک کے لیے کہا جاتا ہے، واپس آتے ہیں، اظہر صدیق صاحب سے شروع کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اظہر صدیق صاحب، بات یہ ہے کہ آپ ابھی بھی وقت ہے، کل تک معاملہ ہے، وجہ کیا ہے کہ 2 شخصیات کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی ہم مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن کیوں آپ کی بات پر اعتبار نہیں کوئی کرتا کہ آپ لوگ کوئی انتشار نہیں ہوگا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں منیب، میں نہ کسی سیاسی جماعت سے میرا تعلق نہیں رہا۔ 2007 میں 26 دن جیل میں رہا ہوں، میں جیل کے حالات میں نے دیکھا ہے، جس طرح حالات رہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، میں یہ سارا کچھ دیکھ کے آیا ہوں، میں یہ سارا کچھ بھگت کے آیا ہوں۔ مجھے 3 سیاسی جماعتوں نے کہا تھا کہ سینیٹر بن جاؤ، میں کہا میں کیا کروں گا سینیٹر بن کے، سینیٹر میں عہدہ سے کر کیا سکوں گا؟ آج جتنے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں، کوئی یہ ایک بتا دیں کہ اس شخص اور سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہے، بہتر اینی باڈی از انٹرسٹڈ؟ دیکھیے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر اٹیچ ہوا تو وجہ ایک تھی، تو جو باتیں دیکھیں نا، یہ چھوڑ دیں، یہ سیاست اسی باتیں ذرا میں فور دا ٹائمنگ چھوڑ دیں، یہ سیاست ہے ساری، لیکن وہاں وہ کرنا چاہتے تھے لیکن کیا تو نہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں، اس کی وجہ سمجھے نا، کرونا آ گیا، 2 سال رہا کرونا، پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے چلنے نہیں دیا، آپ کی بیوروکریسی، آج میں برائی کی جڑ بیوروکریسی کو سمجھتا ہوں۔ حضرت صاحب میں ایک بات، اسٹیبلشمنٹ نے رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈالنے دی، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانے دیا، آج میری کوئی اچھی بات بھی تو کرنے دی ہوگی نا۔ میری ایک بات یہ لے لو، اگست 2018 میں آئے تھے نا، جی جی جی، اپریل 2019 میں خواجہ آصف رابطہ ہو گیا تھا، اچھی اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی تھے، نواز شریف آپ اندازہ لگائیں ایک سزا یافتہ آدمی ہے، آج کل عمران خان نکلا جا رہا، آنے دیا جا رہا باہر، نواز شریف آرام سے بیٹھا اور بیٹھ کے باہر نکل گیا۔ وہ نواز شریف صاحب کے گلے میں 9 مئی کا توق نہیں لٹک رہا، وہ اس کی وجہ، اچھا چلے سننا ہے سچ، پھر میں اظہر صدیق واحد آدمی ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل پڑھا ہوا ہے، میں نے 342 کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوئی ہے، جو میرا بھائی جو بات کر رہا ہے نا کہ امریکی بھائی امریکہ کے سخت خلاف ہیں، آپریشن رجیم چینج کرنے والے کون ہیں؟ عمران خان، آج عمران خان جو بات کیا تھا، رشیا کی طرف گئے ہیں آپ، عمران خان چائنا کے ساتھ بلاک بنانا چاہتا تھا، عمران خان ٹرکی کو، آج آپ وہاں گئے ہیں، اچھا اور ہمیں بتاتے ہیں فلسطین، یار خدا رہا یار، مشتاق غنی کتنی دفعہ نکلا ہے، کتنے مظاہرے کرنے دیے ہیں آپ بتا دیں، ہم لوگ کتنے دفعہ نکلے ہیں؟ اے پی سی میں تو چلے جاتے ہیں، اے پی سی یہ آئی واش تھا ان کا، معذرت کے ساتھ سر، اگر مشتاق غنی کو بلا لیتے نا، اگر مشتاق غنی کو وہاں بلا لیتے، مشتاق غنی آ جاتا تو ہم بھی ہوتے۔ آپ کی بات پر اعتبار کیوں نہیں؟ نہیں اعتبار کا چھوڑے، اس کی میں وجہ بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دیکھیں ضرور سے زیادہ سچ آدمی بولے نا، جب آدمی بالکل کھری بات کرے تو اچھی نہیں لگتی ہے، ہمارے ہاں منافقت کا دور ہے، ہم ڈپلومیسی میں چلنا چاہتے ہیں ان حالات کے حوالے سے، یعنی اگر اس ملک کو خدا رہا اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، ابھی نا عمران بھائی نے بڑی زبردست بات کہہ دی، انہوں نے گوہر کا کہہ دیا، اچھا حالانکہ میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا،
اچھا گور خان صاحب نے نہیں کہا کہ میں گارنٹی نہیں دے سکتا؟ بالکل نہیں کہا یہ دیکھیں نا یہ آنے سے پہلے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, مجھے صرف اتنا بتائیں. یعنی گور خان صاحب سے کسی نے یہ رابطہ نہیں کیا کہ اگر اجازت دے دیں تو آپ کیا گارنٹی؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم دیکھتے ہیں, جیسے 70% کا 80% کا. مجھے نہیں سمجھ بات اس بات کی آئی. اگر ملاقات ہو جاتی, اگر مثال کے طور پر, ہم سارے کہہ رہے ہیں نا ہو جاتی تو کیا ہو جاتا. میں ایک بات کر رہا ہوں نا, ہم نے کہا کہ جلسہ کرنا ہے, ابھی آپ نے کہا خود گڈ مورل گراؤنڈ پہ ہوتے, آپ چیزوں کو آگے لے کے چلتے. اس ملک کو خدا را دیکھیں, میں 5 جون 2023 سے ایک بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا. ایک اور بات بتا دوں, دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آنکھیں نکالی, کیا حال کیا انہوں نے. تو آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے امریکہ کو آنکھیں نکالی تو انہوں نے نکال یہ فیس کر رہے ہیں, بڑی سیریس بات ہے. چلیں بٹ عمران شوکت صاحب اگر یہ انقلاب صرف یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ہے, گراؤنڈ ریالٹی کچھ بھی نہیں. گراؤنڈ ریالٹی کچھ نہیں. عمران شوکت صاحب پھر اظہر صدیق صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں, کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر بات کی ہوتی پھر کیا وجہ ہے؟ کوئی ایسا ہے جو ہم سب کو نظر نہیں آتا, یا واقعی حکومت خائف ہے کہ نہیں عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو شاید کوئی بہت بڑا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 19 تاریخ کے بعد ہو جائے تو پھر کون سا قیامت آ جائے گی؟ یہ 15 سے پہلے ملاقات ہو جائے تو کیا ایک بات ساتھ کھڑا ہوگا. کیا فرق پڑا یار, میں تو حیران ہوتا ہوں. نہیں کی فرق پڑا جی عمران صاحب آپ کنٹینیو کریں, یہاں وقت آپ نے خود ہی لینا ہے, آپ بات کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے اوائڈ کیا جا رہا ہے کہ 19 سے پہلے ملاقات نہ کروائی جائے, کیونکہ وہاں سے کوئی خیر کی امید ان کو ہے. یار آئینی پیکج ہے, عمران سچی بات کرتا کہ آئینی پیکج چلیں ایک منٹ عمران صاحب, آئینی پیکج بعد میں ہو جائے گا, کوئی نہیں روک سکتا. آئینی پیکج, اچھا آئینی پیکج والی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سے پہلے ہوگا, ایس سی او سے پہلے نہیں, 19 سے پہلے ہو جانا ہے. چلیں دیکھیں گے, وہ بھی دیکھ لیں گے. تو پھر آپ ڈی چوک جا کے آئینی پیکج رکھوا لیں گے؟ نہیں رکھوا سکتے نا اس طرح. اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا, کوئی جوڑ توڑ کرنی پڑے گی, جو بھی آپ نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے, ہاں تو جوڑ توڑ ہی ہوتا ہے نا جی. دوسری بات فیویکول والی یا ایل پی والی جوڑ توڑ بنا دے رہے ہو, سارے کرتے رہے ہیں. فیویکول والی یا لاسٹ ورڈ عمران صاحب. نہیں علی, صادق سنجرانی والی جوڑ توڑ اب آپ گل مک گئی نا یار, تو بڑی کلیئر کر دیتی پھر. ٹھیک ہے جو کرتے رہے ہیں وہی ہوگا جی. میں وقت ختم ہو گیا, میں اپنے تمام موضوع ادا کرتا ہوں. پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک دیجیے گا, دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.